میں انہوں نے سود کو ختم کرنے کے لیے متبادل نظام کی نشاندہی کی۔ اس کے بعد کیونکہ مقصد تو یہی ان حکمرانوں کا رہا ہے کہ بات کو آگے بڑھاتے رہو، پروکریسٹینیٹ کرتے رہو باتوں کو، تو انہوں نے بین الاقوامی سطح کا ایک سیمینار منعقد کیا ان کاوشوں کے بعد، جس کا موضوع تھا اسلام کا اقتصادی نظام، اسلام کا اقتصادی نظام۔ اور وہاں پر بھی ان کا جو آبجیکٹو تھا وہ حاصل نہ ہو سکا، کیونکہ اس سیمینار میں بھی اسلامی نظریاتی کونسل کی تجاویز کو سراہا گیا۔ اس کے بعد کونسل نے ایک مزید جائزہ لیا پچھلی رپورٹوں کا، اور وہاں پر انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہیں جو کہ ڈائریکٹلی جو پس منظر میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کی طرف اشارہ تھا۔ میں ان کے الفاظ کوٹ کرتا ہوں: خاتمہ سود کے لیے کیے جانے والے اقدامات ان سفارشات کے بالکل برعکس ہیں جو کونسل نے تجویز کیے تھے۔ یعنی یہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے کے بارے میں جو عمل درآمد ہو رہا تھا اس کے متعلق کونسل نے دو ٹوک الفاظ میں یہ فیصلہ دیا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو ہمارے کہنے کے مطابق جو باتیں ہیں اس کے بالکل برعکس آپ کر رہے ہیں۔ اس کے سلسلے میں کچھ ذاتی تجربہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ مختلف جو یونیورسٹیز ہیں ان میں ایک جج کو ان کے سنڈیکیٹ کے اوپر نامینیٹ کریں تاکہ وہاں کے معاملات قانون کے مطابق ان کی ایک سپرویژن ہو سکے۔ تو مجھے اس وقت کے چیف جسٹس نے کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ پہ ایک جج کی حیثیت سے نامینیٹ کیا ہوا تھا۔ وہاں میرے دائیں ہاتھ پر جو صاحب بیٹھتے تھے ان کا نام تھا مسٹر ایم اے قاضی، اور وہ حکومت پاکستان کے سیکریٹری رہ چکے تھے، اور انہوں نے مجھے ایک موقع پر بتایا کہ ضیاء الحق کے ساتھ ان کے امریکہ کے دورے کے اوپر وہ ساتھ میں ڈیلیگیشن کے ایک رکن کی حیثیت سے گئے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ضیاء الحق صاحب نے امریکنوں سے یہ کہا کہ بھائی دیکھو، میں جو اسلام کے بارے میں باتیں کرتا ہوں اس کے اوپر آپ نہ جائیں، یہ ایک ضرورت ہے ہمارے ملک اور قوم کی، آپ یہ دیکھیں کہ میں اس پر عمل درآمد کتنا کرتا ہوں۔ یعنی یہ وہ بات ہے جو کہ اس ڈیلیگیشن کے ایک رکن نے جو سیکریٹری کے لیول کے اوپر حکومت پاکستان کے سیکریٹری کا بڑا عہدہ ہوتا ہے اس پر رہ چکا تھا، اور اس نے ذاتی طور پر مجھے بتائی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر وہ لوگ بھی جو اسلام کا نام لیتے ہیں اور اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں وہ بھی ایک ظاہری شکل اس کی ہے، حقیقت میں ان کا دل کس طرف ہے، ان کے خیالات کس طرف ہیں وہ دیگر ہو سکتے ہیں۔ ضیاء الحق صاحب کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی ابھی تھوڑی دیر میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ تو یہ قصہ تھا اسلامی نظریاتی کونسل کا۔ اب یہاں تک تو انہوں نے بیچاروں نے بہت کوشش کی لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ اب اس اثنا میں ضیاء الحق صاحب نے ایک اور کام کیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن امینڈ کیا اور اس میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا جس کو چیپٹر 3A کہتے ہیں، اور یہ اسی چیپٹر کے ماتحت وفاقی شرعی عدالت قائم ہوئی، اور اسی چیپٹر کے ماتحت وفاقی شرعی عدالت کی اپیلیں سپریم کورٹ میں لائے جانے کا کے پروویژن انٹروڈیوس کیے گئے،
اور وہ ادارہ جو کہ یہ اپیلیں سنے اس کو نام دیا گیا شریعت اپیلیٹ بینچ آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان. اب وہاں پر اس قانون میں ظاہر تو یہ ہو رہا ہے کہ صاحب وفاقی شرعی عدالت قائم ہو گئی ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ ملک میں اسلامی قوانین رائج کریں گے. ہر وہ قانون جو کہ اسلام کے خلاف ہے اس کی نشاندہی کریں گے اور اس کو یہ ریکمینڈ کریں گے کہ اس قانون کو ریپیل کیا جائے اور اس کے ریپیل کرنے کے بعد اسلامی شاعر کے مطابق نئے قوانین کو انٹروڈیوس کیا جائے. ظاہر تو یہ ہو رہا ہے. لیکن اس میں دو باتیں بڑی خاص تھیں. ایک بات تو یہ تھی کہ مالی معاملات فسکل میٹرز کے متعلق وفاقی شرعی عدالت کو اس ترمیم کے 10 سال تک فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا. یہ غالباً 1980 میں ضیاء الحق صاحب نے ترمیم انٹروڈیوس کی تو 1990 تک وفاقی شرعی عدالت کو مالیاتی معاملوں میں کسی بھی قانون کے متعلق یہ کہنے کا اختیار نہیں تھا کہ یہ اسلامی شعائر کے خلاف ہے. ایک اپیل جس کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے سنوائی کے لیے اور ایک پٹیشن جس کو کنورٹ کیا جاتا ہے اپیل میں. لیکن یہ جو کارروائیاں تھیں وفاقی شرعی عدالت کے خلاف وہاں پر کوئی ایڈمٹ کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی لیو گرانٹ کرنے کی ضرورت نہیں. وہ وہاں پر پوسٹ آفس میں گئی تو وہ سمجھیے کہ انٹرٹین ہو گئی نمبر ایک. اور اس سے بھی ایک بہت بڑی بات, کسی بھی عدالت میں اگر اپیل جاتی ہے نچلی عدالت کے فیصلے کے خلاف تو وہ اپیل اگر تو ایڈمٹ بھی ہو جائے تب بھی نچلی عدالت کا فیصلہ رکتا نہیں ہے, اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کو اسٹے نہ کر دیا جائے, اس کے خلاف حکم امتناعی جاری نہ کر دیا جائے. لیکن یہ فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے واحد فیصلے تھے کہ جس میں نہ اپیل کی ایڈمیشن کی ضرورت اور نہ اسٹے کی ضرورت. اگر آپ نے اس پوسٹ آفس کے اندر جا کر کے اپنی اپیل ڈال دی تو وفاقی شریعت عدالت کا فیصلہ از خود اسٹے ہو جائے گا. ساری دنیا میں ایک وکیل کی حیثیت سے, ایک جج کی حیثیت سے, تھوڑے بہت قوانین میں نے بھی دیکھے ہیں, ساری دنیا میں اس طرح کی اپیل اور اس طرح کے انٹرم اسٹیز کی کوئی مثال نہیں ملتی, کہیں نہیں ملتی. نتیجہ کیا کہ قانون تو انٹروڈیوس کر دیا گیا کہ فیڈرل شریعت کورٹ ہم آپ کے پاس لے آئے, سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ ہم نے آپ کے ہاں رائج کر دی, انٹروڈیوس کر دی, لیکن اس سے ہونا کچھ نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ چیزیں نظر کچھ آتی ہیں اور در حقیقت ہوتی کچھ اور ہیں. خیر بہرحال اب جب یہ 10 سال کا عرصہ گزرا تو اس اثنا میں کچھ مجاہدین, مسلمانوں میں تو مجاہدین ہوتے ہیں اور آج کل تو مجاہدین اور ٹیررسٹ ایک ہی ہوتے ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو محمود الرحمان فیصل صاحب نے جیسے ہی وہ 10 سال کی مدت پوری ہوئی سود کے خلاف ایک پٹیشن